سر کمر ایک بس راؤنڈ لیں گے. طارق بھائی ہیں. طارق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آلموسٹ پچھلے 20 سال سے عرفان کے ساتھ ٹچ ہوں، اور جتنی محنت، جتنے خلوص اور جتنی تگ و دو کے ساتھ جن اسپیشل بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ واقعی اپریشیٹیبل ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ بچے جو کل تک ابھی یہ جو فائزہ چھوٹی سی وہ تھی، میں عرفان کو پوچھتا تھا کہ وہی ہے، تو اللہ کرے اس کی سرپرستی میں یہ بچے اور زیادہ تک کریں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب کو بھی کہہ دیجیے گا. بہت مبارکباد آپ کو عرفان بھائی کے. مبارک سر. ایک ایسا کام کا بیڑا اٹھایا جو انتہائی مشکل ہے، ویری ڈیفیکلٹ ٹو انٹریکٹ ود. تو نہایت واجب الاحترام طارق محمود صاحب، مومنہ باسط صاحبہ اور جنید خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں کی تھوڑی سی توجہ بھی آج کی تقریب کا آپ کا حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور رستے کھلیں گے. میں عرفان بھائی ایک قرآن پاک کی آیت، میں یوں تو سارا قرآن پاک سچ ہے مگر یہ واحد آیت ہے جس میں کہا گیا اور حقیقت یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارا دین سارا کچھ میں نے ایک آیت میں سمجھ لیا. یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ الحشر کی آیت 49 کا ترجمہ ہے کہ اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے. سبحان اللہ. تو اگلی فلاح بھی آپ کی ہے کیونکہ آپ تنگ دل نہیں ہیں، آپ کے دل میں وسعت ہے، اور جس کے دل میں وسعت ہے، جس کے دل میں سب کچھ سما جائے، جس میں یہ بچے یہ سب سما جائیں، تو یقیناً وہ جنتی روح ہے. آپ سلامت رہیں. آپ کا سر بہت بہت شکریہ. آپ آئے، آپ نے ہمارے پروگرام میں 4 چاند لگا دیے. سردار صاحب سے بھی سردار صاحب آپ سے بات کرنے سے آپ بات کریں گے اس سے پہلے میں بھی بات کر لوں. ماشاءاللہ یہ بہت زبردست ٹیچر ہیں، اور ان کا ایک بیٹا ہے، اسپیشل بچہ ہے، بہت زبردست فادر ہے. جی سر، میں بعد میں بات کرتا ہوں. السلام علیکم. میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچنگ ہوں، اور میں نے اپنی بڑی کوشش کی ہے کہ اپنے بچے کو اس لائن پہ لے جا سکوں. اور میری جو فیملی ہے وہ بھی ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سارے ٹیچر ہی ہیں، لیکن میری کوشش جو ہے وہ بے سود ہوئی ہے. میں سر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اچھی محنت کی، اچھی کوشش کی، اور یہ بچہ جو ہے یہ تقریباً چلنے کے قابل ہوا. اور ایم پی اے صاحب سے یہ گزارش ہوگی میری کہ یہ ڈسیبل بچے جو ہیں ان کے لیے عمر کی حد جو ہے نا، وہ جو سروس کے لیے عمر کی حد ہوتی ہے وہ 35 سال یا 33 سال اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ یہ سلو لرنر ہوتے ہیں. ان کے لیے 40 سال یا اس طریقے سے رکھی جائے تاکہ یہ بھی اچھے اس معاشرے میں اچھا مقام. ماشاء اللہ، بہت پیاری بات کی ہے جی، بہت پیاری بات، بہت مشکور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان صاحب، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں آپ کا کتنا شکر ادا کروں کہ آپ نے آج ہمیں دعوت دی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہ صلاحیت دی کہ آپ ایسے نونہاد بچے، ایسے ڈسیبل بچے جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لینا ہے اور آپ کی ہی ذمہ داری لگائی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ جیسا انسان اس دنیا میں اگر ہر جگہ اس طرح کا انسان ہو تو میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کے اندر تمام فلاحی کام ہو سکتے ہیں. میں بہت سے فنکشن اپنے زندگی میں دیکھے، اس سٹیج پر پہنچے. میں سمجھتا ہوں آج کا جو فنکشن میں نے دیکھا، جو باتیں میں نے سنی اپنے کولیگز کی، آپ کی یہاں مشاورت کے ساتھ، آپ یقین جانے بہت متاثر ہوا، بہت زیادہ. بہت بہت شکریہ. اور میم آمنہ باسط آج بیٹھی ہیں، مومنہ باسط بیٹھی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، معذرت کروں گا نام میں غلطی ہوگی. یہ حکومت کے بینچ پہ بیٹھی ہیں، میں ان سے یہ التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ڈسیبل بچوں کے لیے جس حد تک آپ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی کاوش ہوگی، بہت بڑی محنت ہوگی آپ کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ ضرور اسمبلی کے فورم پہ اٹھائیں اور ان کے حق میں یا ان کا کوٹا مقرر ہو سکتا ہے جابز کے اندر، تو یہ بہت بڑی محنت ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ. کمر بس مومنہ